دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی ایسی رسم ہے جو پوری دنیا میں کروڑوں بچوں کو جو ہے نفسیاتی اپاہج بنا رہی ہے؟ وہ کون سی ایسی رسم ہے جس میں جو ہے وہ سروں پر زخم دینے کے بعد اسے ثواب کا نام دیتے ہیں؟ اور اسی طرح کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو واقعی آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اور وہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس سے انسان کا جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ اس کو محسوس کرتا ہے یا اس کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے۔ یہ کہانی ہے شیعہ مذہب کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کی، جن کو وہ عزاداری کا نام دیتے ہیں، جس کو وہ کمزنی کا نام دیتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ جو ہے منظم طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے اور جسے وہ مذہب کا نام دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں بچوں کے سروں پر جو ہے وہ زخم دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑوں کی نگرانی میں ہوتا ہے؟ آپ یہ چند ویڈیوز کو جو ہے دیکھیے گا، اور اس میں کس طرح سے جو ہے بچوں کے سروں کے اوپر جو ہے چھریوں کے ساتھ، بلیٹوں کے ساتھ جو ہے وار کیے جاتے ہیں، اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچوں کے جو ہے جن کو دنیا کا نہیں پتہ، جن کو زندگی کا نہیں پتہ، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو آنے والی نسلوں تک جو ہے یہ چیزیں اور یہ عمل جو ہے کروانے پڑتے ہیں۔ آپ یہ ذرا ویڈیو تو دیکھیں۔ اور کچھ رسم تو ایسی ہے جو امام حسین کے فقیر کے نام سے ہے، جو شیعہ مسلم کمیونٹی جو ہے ان کے اندر ڈفرینٹ مذاہب ہیں، اس کے اندر یہ رائج ہے۔ یہ پورے اور تمام جو شیعہ لوگ ہیں یہ اس کو ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ یہ صرف چند انہی کے مذہب کے اندر چند کچھ ایسی برانچز ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح پورے اہل تشیع کا جو نام ہے وہ بدنام کرتے ہیں۔ یہ مذہب کے نام پر جو ہے ایسی دنیا رائج کر دی گئی ہے، ایسی دنیا بنا دی گئی ہے جس میں بچوں کے حقوقوں کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے، ان کی معصومیت کو ان سے چھینا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کہاں سے رائج ہوئی اور کیسے رائج ہوئی، اور ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بچوں کی معصومیت پر، بچوں کے ذہنوں پر اس کا کیا اثر ڈلتا ہے، اور ہم آخر میں جو ہے سوالات کے ذریعے اپنی ویڈیو کا اینڈ کریں گے تاکہ ہم لوگوں سے پوچھیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں اور کیسے یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں۔ یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ ایک حساس موضوع ہے، اسی لیے اس موضوع کو سننے سے پہلے، اس کو دیکھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سوچیں اور اس کو دیکھیں۔ ہمارا مقصد کسی کے عقائد کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، اور ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد جو ہیں کسی کے دل آزاری کرتے پھریں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس کے امپورٹنس کو سمجھیں، اور اس میں ہونے والی جو معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ان چیزوں کو سمجھیں، اور آپ کے سامنے حقائق کے ساتھ بات کریں تاکہ آپ بھی معاشرے میں بہتری کی طرف آئیں اور بہتری لانے کے لیے کوشش کریں۔ کم زنی، جسے بعض اوقات تطبیر یا زنجیر زنی سے بھی جوڑا جاتا ہے، شیعہ لوگ جو ہے محرم الحرام خاص طور پر عاشوراء کے دن جو ہے اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں اور ان کے دکھوں میں برابر کا شریک ہونا۔ اس رسم میں لوگ جو ہیں اپنے جسموں پر زخم لگاتے ہیں، خاص طور پر اپنے سروں کے اوپر تیز آلات سے جو ہے جیسے چھری، چاقو، بلیڈ سے جو ہے زخم لگاتے ہیں تاکہ اس سے خون رسے، خون بہے، اور اس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے اپنے غم کا اور اپنی عقیدت کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر جب بات بچوں کی آ جاتی ہے تو یہ مسئلہ مزید پیچیدہ بن جاتا ہے۔ کچھ خاندان جو ہے وہ بچوں کے سروں کے اوپر جو ہے تیز دھار کے ذریعے جو ہے نشان لگاتے ہیں جن کی وجہ سے خون بہتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مذہب کا حصہ ہے، یہ جو ہے ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے،
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، انہی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی روایات نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے یہ متفق فیصلہ ہو سکے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اس چیز کی، اور یہ صرف اور صرف بچوں کے ساتھ ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ واقعی عقیدت ہے یا ایک رسمن بات ہے، ایک رسمن چیز ہے جو ادا کی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے معاشرہ کس تباہی کی طرف پھیلی جا رہا ہے، اور بچے جو ہے کس طرح سے اپنے آنے والی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ قوم زنی کیسے کی جاتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کے مراحل کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے کی جاتی ہے۔ اس رسم میں ایک تیز دالہ آلہ جیسے چھری، خنجر یا بعض اوقات خاص طور پر تیار کردہ تلوار استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بالغ لوگ جو بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے سروں پر زخم خود دیتے ہیں، خود لگاتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ ان کو جو ہے ان کے سروں پر جو زخم دیے جاتے ہیں وہ جو ہے خاندان کا کوئی فرد دیتا ہے یا ان کے اپنے ہی ماں باپ دیتے ہیں، تو یا پھر بعض اوقات وہ کسی ذاکرین سے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ بچے کو زخم دیتے ہیں تاکہ اس سے خون کی بوندیں نکلیں۔ اس کے بعد جو ہے زخموں کو پٹی کے ساتھ جو ہے باندھ دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو منظم طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ اپنے سروں کے اوپر زخم لگاتے ہیں، بچوں کے سروں کے اوپر زخم لگاتے ہیں، تو وہ پھر اسی تنظیم میں سے، اسی منظم گروہ میں سے جو ہے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ لگی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس طرح زخم دے رہا ہے، آپ نے فوری طور پر جو ہے ان کا علاج کرنا ہے، فوری طور پر ان کو جو ہے پٹی مرہم کرنی ہے۔ اب یہ عمل ایسا ہے دوستوں کہ جو ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی گہرا کٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے ہاسپٹل جانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ چلی جاتی ہیں اس وجہ سے۔ اور خاص طور پر بچوں کے لیے جن کی کھوپڑیاں نازک ہیں، جن کے ابھی ماس جو ہے وہ بھی بالکل نازک ہے، ان کے ساتھ جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑے خطرے کا سبب بنتا ہے۔ اب ان کے جو خاندان والے ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہلکا سا عمل ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بچے کا جو بدن ہے، بچے کا جو جسم ہے، وہ اس طرح کے عمل کو برداشت کر سکتا ہے؟ قم زنی کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کے غم میں شریک ہونا۔ اب شیعہ عقیدے کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو ہے وہ ظلم کے خلاف جدوجہد کی، ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ قم زنی کے ذریعے جو ہے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس درد کو محسوس کرتے ہیں جو درد امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے سہا تھا۔ اب بچوں کے اندر یہ جو رسم ہے یہ اس لیے ان کو کیا جاتا ہے، ان بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ عمل، تاکہ ان کے اندر جو ہے یہ مذہبی عقیدہ جو ہے وہ رائج ہو، ان کے جذبے جو ہیں وہ اس کے لیے بلند ہوں، اور وہ جب کل کو جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو وہ پھر اس طرح کے عمل سے گھبرائیں نہ، اس طرح کے عمل کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی عمل کرتے پھریں۔ اب گھر والوں کا یہی کہنا ہے کہ بچے جو ہیں اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا سبق یاد رکھتے ہیں، اور کل کو آنے والا جو ظلم ہوگا ان کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، اور ڈٹ کر جو ہے اس ظلم کا مقابلہ بھی کریں گے۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ زخم دینا ہی ضروری ہے؟ کیا یہ درس جو دے رہے ہیں ہم، یہ زخم کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے کہ محبت کا درس جو ہے، عقیدت کا درس جو ہے وہ محبت کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے؟ اب اس عمل میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک قسم کے ہوتے ہیں، جس میں چھریاں ہوتی ہیں، جس میں بڑی بڑی تلواریں ہوتی ہیں، جس میں جو ہیں وہ چھوٹے بلیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بچے تو خود مار نہیں سکتے، تو پھر ان کو جو ہے وہ یہی بڑے لوگ جو ہیں وہ مارتے ہیں، بلیڈ وغیرہ، چھری وغیرہ، تلوار وغیرہ، اور اس سے جو ہے بچے کا زخم بنتا ہے۔ اور وہ آپ بچوں کی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو میں نے شروع میں چلائی ہیں، اس میں آپ بچوں کو پراپر بلکتا دیکھیں گے، آپ ان بچوں کی معصومیت کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے رو رہے ہیں،
کہ اب دیکھیں نا بچوں کے ذہن میں تو یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمارے اوپر ایک ظلم کر رہے ہیں، جبکہ ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو صرف اس بات کا احساس دلانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھی ہم ان کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے ہی نہیں رہے اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے امت کے لیے اس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ اب دوستو مورخین کے مطابق جو ہے کم زنی کا رواج جو ہے وہ اتنا قدیم نہیں ہے جتنا واقعہ کربلا قدیم ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، واقعہ کربلا جو ہے وہ 61 ہجری میں جا کر ہوا تھا۔ اب کچھ مورخین کے مطابق یہ کم زنی کا جو معاملات تھے، کم زنی کا جو واقعہ ہونا شروع ہوئے، کم زنی جو ہے لوگوں نے کرنی شروع کی، وہ 16ویں سے 17ویں صدی کے درمیان جو ہے صوفیزم کا جو دور تھا ایران میں، اس میں جو ہے یہ شروع ہوا۔ اب ایران میں جو ہے 17ویں اور 16ویں صدی میں جو ہے ایران کو ایک شیعہ مذہب ڈکلیئر کیا گیا، اور پورا ایران جو ہے اس مذہب کے لیے جانا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے تب شروع ہوا یہ کم زنی۔ اس سے پہلے جو ہے لوگ کیا کرتے تھے، وہ صرف اور صرف سادہ ماتم کرتے تھے، جس میں جو ہے سینے کو پیٹنا، اس کے بعد جو ہے نوحہ خوانی کرنا، اور اپنے دکھ کو جو ہے وہ اس کو رو کر جو ہے اپنے دکھ کو نکالنا اور اس کا اظہار کرنا۔ کم زنی کا خیال صرف اس وجہ سے آیا ہے کہ خون بہانے کا تعلق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خون بہانے کی وجہ سے ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ رواج جو ہے مزید شدید ہو گیا ہے، اور کچھ علاقوں میں تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ کم زنی کرتے ہیں، ان کے سروں پر جو ہے اس طرح سے ٹک لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا خون نکلتا ہے، اور بعض اوقات وہ انفیکشن کی صورت میں، کیونکہ بچے کا جو جسم ویسے ہی نازک سا ہے، اس کی جو کھوپڑی کی ہڈیاں ہیں وہ بھی نازک سی ہیں، اور بعض اوقات اگر کٹ آپ کا زیادہ اندر تک چلے گئے تو اس کی تو کھوپڑی کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اس کے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ انفیکشن اس قدر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب کم زنی کی جو مقبولیت ہے وہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہے جہاں پر شیعہ کمیونٹی سب سے زیادہ ہے، جیسے کہ 2 ممالک سب سے زیادہ ہے جہاں پہ شیعہ حضرات، اور ایک یہ ہے ایران اور دوسرا جو ہے وہ عراق۔ ان دونوں ممالک میں جو ہے کم زنی کی جو ہے آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ اس کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حضرات موجود ہیں وہ پھر اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے جو ہے اس کو اہتمام سے کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہ ایران اور عراق والے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے قصبوں میں، گاؤں میں اور اسی طرح شہروں میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے کم زنی کی جاتی ہے۔ یہاں کی مجالس اور جلوسوں میں جو ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں شریک ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو بھی شریک کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہیں ڈال سکیں، ان کو بھی جو ہے ہم وہ چیزیں بتا سکیں جو ہمارا رواج کہتا ہے، جو ہماری رسمیں کہتی ہیں، اور جو ہمارا مذہب اور ہمارا دین کہتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی وہی سکھا سکیں۔ اسی لیے بچوں کو جو ہے وہ مجلسوں میں اور اسی طرح جلوسوں میں لے کر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کم زنی کرتے ہیں، ان کے بھی سروں پر ٹک دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس چیز کو سیکھ سکیں ابھی سے، اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی وہ یہی حرکتیں کرتے پھریں۔ اب یہاں پر دوستو جو کم زنی کے حامی لوگ ہیں، جو کم زنی کرتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کو اور ہمارے مذہب کی بنیادوں کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ اب ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ خون بہانا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے درد میں برابر کا شریک ہونا ہے، جبکہ ہم برابر کے تو شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو بہت عظیم قربانی انہوں نے دی ہے اس دین کو بچانے کے لیے۔ اس دین کے اندر جو ہے اپنا آپ انہوں نے اپنی نسلوں کو جو ہے قربان کر دیا تاکہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچا سکیں۔ تو ہم تو ان کے برابر کیا، ہم تو ان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے کہ ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ ان کا ایک اظہار کرنے کا طریقہ ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے، اپنے مذہب کو جو ہے انہوں نے جس طرح کا بھی رنگ دیا ہے وہ ان کو اپنانے کا ایک ان کا طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو پچھلے اپنے حصے میں بتایا کہ یہ جو ہے 16ویں یا 17ویں صدی
کی ایجاد ہے، نہ کہ یہ 61 ہجری کی ایجاد ہے، جہاں جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، یہ تب کی ایجاد نہیں ہے، یہ ابھی 16ویں یا 17ویں صدی کی ایجاد ہے یہ کم زنی کرنا۔ اب کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ بھی ماننا ہے کہ یہ عمل جو ہے ان کو ان کے گناہوں کا جو ہے وہ معافی دیتا ہے اور ان کے گناہ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور اس سے وہ جنت کے قریب مزید جاتے ہیں۔ اب کچھ شیعہ جو ذاکرین ہیں وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بشرط وہ شرط یہ رکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے جانی نقصان نہ ہو یا زیادہ نقصان نہ ہو، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک علامتی عمل ہے جس سے جو ہے انسان جو ہے قربانی کا جذبہ سیکھتا ہے۔ اور بعض جو ذاکرین ہیں وہ تو اس کے سخت منافی کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بھی اس کی تلقین نہیں کی جاتی اور یہ سراسر زیادتی ہے اور شیعہ مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کے جو عمل کو جو ہے وہ شیعہ مذہب کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ عمل اپنے آپ کو سزا دینے والا عمل کوئی بھی ہو، اس میں جو ہے وہ خدا کی جو ہے کبریائی کو جو ہے اس کا انکار کرتا ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا نہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جب خدا نے اللہ نے اس کو ایک بدن دیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اسی کے سر پر ہے، تو اگر وہ اس طرح سے اپنے جسموں کو کٹ دیتا پھرے گا، اپنے جسموں کے ساتھ زیادتی کرتا پھرے گا، تو پھر وہ خدا کے آگے جواب دہ لازمی ہوگا۔ اب وہ جو ذاکرین ان کو منع کرتے ہیں اس طرح کے عمل سے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کا عمل جو ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بے بنیاد باتوں پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح کے عمل کے ذریعے جو ہے اپنی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کی بھی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اب آیت اللہ خامنی جیسے لوگوں نے جو ہے اس کو غیر ضروری اور بعض اوقات انہوں نے بعض جگہوں پر اس کو حرام قرار بھی دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو جان کے لیے خطرہ ہے اور دوسرا یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ اب ایک ذاکر جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے ذاکر ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنا سکھایا ہے، نہ کہ خود کو زخمی کرنے کا کہا ہے، نہ کہ خود کی ذات کو جو ہے وہ زخم لگا کر جو ہے آگے پیش ہونے کا کہا ہے، کیونکہ کچھ ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی توہین ہے، وہ یہاں تک کہتے ہیں۔ اور پھر جو بچوں کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جو وہ کٹ وغیرہ لگا کر ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس کی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو وہ جو ہے اس کا گناہ جو آپ کے سروں پر جا رہا ہے، اس کی تو آپ کو معافی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اب دوستو یہاں پر جو ہے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ ان کے ساتھ قم زنی کی جاتی ہے، بچے جو ہیں وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کے ذہنی دباؤ پر اثر بہت پڑتا ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کھو سکتے ہیں۔ ایک بچہ جس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے شاید وہ اس کو مذہبی فریضہ تو سمجھ لے، لیکن اس کی درد اور اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں بھول سکتا، وہ اس کا ایک نقش وہ چھوڑ جاتا ہے اس کے جو ذہن میں ہے، کیونکہ بچے کی جو عمر ہوتی ہے وہ یہی بچہ جو ہے سیکھنے والی عمر ہوتی ہے، جس میں اس کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا، اس کو جیسے بھی پکارا جائے گا، اس کے ساتھ جو بھی طریقہ کار اپنایا جائے گا وہ اسی چیز کو سیکھتا ہے۔ پھر یا تو وہ اس چیز کے ہمیشہ صدمے میں رہتا ہے ساری زندگی، تو یا پھر وہ جو ہے اس سے سیکھتا ہے۔ یہ دونوں عمل جو ہے وہی ہوتے ہیں ایک بچے کے ذہن کے ساتھ جب آپ کوئی بھی کام کریں۔ اب ایک ماہر نفسیات نے یہی کہا ہے کہ بچے کے ساتھ جو ظلم کیے جاتے ہیں، بچوں کو اس طرح کے خونی کھیل سے جو ہے وہ دور رکھنا چاہیے، چاہے وہ پھر مذہبی رسم ہی کیوں نہ ہو، اس سے جو ہے ان کے ذہنی نشوونما پہ اثر پڑ سکتا ہے، وہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور وہ آنے والی زندگی میں جو ہے بہت ڈر ڈر کے جئیں گے۔ اب یہ رسومات جو ہیں وہ بچوں کے ذہنوں پر تو اثر انداز ہو ہی رہی ہیں، ساتھ میں ان کی آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ بہت برا ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پھر جو ظلم کیے جاتے ہیں، جو ظلم ہوتے ہیں، ان کو وہ نارملائز سمجھیں گے، ان کے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کسی کا خون بہانا یا کسی کا خون کرنا۔ اب جو لوگ اپنے بچوں کو ان رسومات میں شامل تو کر لیتے ہیں، پھر اس سے وہ بچے نکلتے نہیں ہیں، یہ پھر ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جو نسل در نسل چلتا رہا ہے اور نسل در نسل چل رہا ہے، نہ تو وہ اس کی دین کے ذریعے تحقیق کرتے ہیں اور نہ ہی وہ قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں
کہ قرآن و سنت میں جو ہے اس عمل کو کہا بھی گیا ہے کہ نہیں، اور دوسرا تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو ذاکرین ہیں وہ خود اس چیز کو منع کرتے ہیں۔ امام خمینی، آیت اللہ خامنی جیسے لوگوں کا جب یہ بیانات آ چکے ہیں کہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو سکتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، تو پھر بھی یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اب برین واشنگ دوستو ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور انہیں بغیر سوال کیے کسی بھی خاص عقیدے کو قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ بالکل آرام اور تسلی بخش جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور وہی اسی کو حقیقی مانتے ہیں، اس کے مخالف جو ہے سوال نہیں کرتے، اس کے لیے سوال نہیں اٹھاتے، ان کو جو ان کے بڑے دادا باپ دادا کہہ دیں وہ اس کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے ذاکرین کہہ دیں وہ اسی کو حقیقت جان کر، اسی کو حقیقت تسلیم کر کے جو ہے مانتے پھرتے ہیں، اور نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اب بچوں کو جو ہے وہ فرضی کہانیاں سنائی جاتی ہے جس سے ان کے ذہنوں میں جو ہے خوف اور عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ اب ان کو پھر یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عمل جو ہے، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ثواب کے ذریعے ہی ہے، ثواب کا ذریعہ ہی ہے، اس سے ثواب ہی ملے گا۔ اور انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کے عمل میں، اس طرح کے کام میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر وہ خود بھی گناہ گار ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ہے اپنے خاندان والوں کے لیے بھی عذاب کا باعث بنیں گے۔ اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک غلام کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے اچھا رہے، اپنے مالک کی جو ہے اس کی بات مانتا رہے، اس کے جو ہے آگے سر جھکاتا رہے۔ کیونکہ وہ اسے روٹی دیتا ہے۔ اور ان بچوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو درد ہے یہ ان کے لیے پیار کی علامت ہے اور یہی ان کا مستقبل ہے اور اسی میں انہوں نے رہنا ہے اور اسی کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے آپ نے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ ایمان کی نشانی ہے، ان کے نزدیک تو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے آپ جنت کے قریب ہوتے ہیں، اس سے جو ہے آپ امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پھر یہ نسل در نسل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب دوستو ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بہت اہم اور بہت عام ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو جو ہے امام حسین کا فقیر بنانا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اس کے گلے میں، اس کے پاؤں میں، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی ہیں اور اس کے جو گلے کے اندر جو ہے وہ تعویذ لٹکاتے ہیں مختلف قسم کے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کو ننگے پاؤں جو ہے، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے کچھ بھی ہے، اس کے ننگے پاؤں جو ہے وہ اس کو پھر گلیوں میں جو ہے وہ عورتیں لے کر پھر رہی ہوتی ہیں اور گلی گھر میں جو ہے وہ مانگتی پھرتی ہیں اس طرح سے کہ یہ جو ہے وہ امام حسین کا فقیر ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کچھ دیں۔ اب بہت سارے شیعہ حضرات کے آگے جو ہے یہ عمل انتہائی گھٹیا ترین عمل ہے، جس میں جو ہے وہ اس طرح سے بھیک منگوانے کا ایک عمل ہے اور اس سے جو ہے شیعہ مذہب کی بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ شیعہ لوگ، کافی لوگ جو ہیں وہ اس کے منافی ہیں، وہ اس طرح کا کوئی عمل جو ہے وہ نہیں کہتے کہ یہ کیا جائے، ان کے ذاکرین بھی جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ یہ عمل نہ اسلام میں ہے اور نہ ہی ہمارے شیعہ مذہب میں ہے اور نہ ہی اس کو دین اجازت دیتا ہے کسی کو بھی اس طرح سے فقیر بنانے کے بعد گلیوں میں لے کر پھرنا اور مانگنا پھرنا۔ اب یہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک جو ہے یہ عمل بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد تازہ ہوتی ہے اور بچوں میں جو ہے دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا یہ عمل، کیا یہ طریقہ کار، کیا یہ چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے؟ کیا اس سے یہ مقاصد پورے ہوتے ہیں؟ کیا اس سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ کیا اس سے جو ہے بچوں کے ذہنوں میں، بچوں کے دلوں میں جو ہے دین کی قدر بڑھتی ہے؟ کیونکہ اس سے یہ لوگ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے بھوکا پیاسا رہنا پڑا، اسی لیے ہم اپنے بچوں کو بھی بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اور اسی طرح گلیوں میں جو ہے در بدر بھیک مانگنے پر جو ہے مجبور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ان کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور ان کو پھر ننگے پاؤں رکھتے ہیں تاکہ وہ پھر گلیوں میں اسی طرح مانگتے پھریں اور اس سے جو ہے ان کا پیسہ بھی آئے گا اور امام حسین علیہ السلام کی جو ہے یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ اب کئی ممالک میں جو ہے یہ اس طرح کے رسومات کو جو ہے چیلنج کیا جاتا ہے، اس طرح کے رسومات کو جو ہے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جس سے جو ہے بچوں کے ذہنوں پر اثر ہو، جس سے جو ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کمزور پڑے
اب اقوام متحدہ نے بھی اس پر بات کی ہے کہ اس طرح کے عمل سے جو ہے بچوں کو بچایا جائے اور اس طرح کے عمل کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں بچوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اب دوستو یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ چیز کہاں تک جاتی ہے، یہ مذہبی طور پر کہاں تک دیکھی جاتی ہے؟ کیا والدین کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح کی رسومات میں شامل کریں؟ کیا ریاست کو اس طرح کے معاملات میں مداخلت کر کے بچوں کو جو ہے وہ حفاظت میں لینا چاہیے؟ اب کچھ لوگوں کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ مذہبی آزادی ہر بندے کا ایک حق ہے اور بچوں کی مذہبی جو ہے ان کی گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھانا اور بچوں کو جو ہے اخلاقی تربیت دینا، دینی تربیت دینا، یہ ماں باپ کا جو ہے وہ حق ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہی ہے نا کہ اس طرح کے عمل کو جو ہے ہم کیسے بچوں کے مرضی کے بغیر اس طرح کے عمل کو کرتے ہیں اور اس کو ہم مذہبی نام دیتے ہیں کہ یہ جی مذہب کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، مذہب سکھانا ایک بنیادی چیز ہے، ایک انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن جو عمل آپ کو درد دے، جو عمل آپ کو ایک ایسی کیفیت میں لے کر جائے جو آپ کے لیے موت کا بھی باعث بن سکے، تو اس طرح کے عمل کو بچوں کے ساتھ کرنا کیا یہ واقعی مذہبی آزادی کا نام ہے؟ اب دوستو وقت آ گیا ہے، وہ یہ آ گیا ہے کہ اس طرح کے عمل کو جو ہے روکا جائے اور بچوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف اقدام اٹھائے جائیں، اس کے خلاف بات کی جائے تاکہ بچوں کے ساتھ جو ہے یہ عمل نہ ہو۔ بڑے لوگ اگر کرتے ہیں، ان کو شعور ہوتا ہے، ان کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن بچوں کی یہاں پر نہ مرضی شامل ہوتی ہے، نہ ان کی عقلیں اتنی کامل ہوتی ہیں کہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا جو ہے شعور والا ذہن ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو صحیح یا غلط کہہ سکیں۔ میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے اب روکنا چاہیے، یہ ایک زہر کی طرح ہے جو پھیل رہا ہے۔ میں اہل تشیع مذہب اور ان کے عقائد کی بہت قدر کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ان کا ہی عقیدہ ہے، اور جب جس کا جو عقیدہ ہو اس کے متعلق جو مبلغہ اڑائیاں ہیں اس پہ بات کرنی ہی چاہیے، جس میں جو ہے ایسی کوئی چیزیں، ایسی کوئی رسم آپ دیکھیں کہ جو انسانی اخلاقی طور پر جو ہے سمجھ کے باہر ہے، کیونکہ بڑوں کا معاملہ اور ہے۔ کوئی بڑا عمل کرتا ہے نا، وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک بڑا شخص کر رہا ہے، اس کا بدن اس قابل ہے کہ وہ اس چیز کو، اس درد کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ یہ عمل جو ہے یہ انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے جو وہ ہر سال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر محرم اور عاشوراء کے دنوں میں، اور اس کے بعد جو ہے سفر تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہاں پر بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، یہاں پر میڈیا کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو جو ہے اجاگر کریں، لوگوں کے آگے رکھیں کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، اور جو بہترین ذاکرین ہیں، جو واقعی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو واقعی شیعہ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، جو واقعی شیعہ مذہب کو اچھا اور بہترین مذہب بنا کر پیش کر رہے ہیں، ان کا کام ہے یہاں پر ڈبل ٹرپل بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے عمل کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کریں اور لوگوں کو سمجھائے، اور مزید جو ہے اس میں کوشش ایسی کوشش لائی جائے جو گراؤنڈ لیول پر جو ہے کام کرے اور بچوں کو اس طرح کے جو عذاب سے ہے بچایا جائے، اور ان کے آنے والی جو زندگی ہے ان کو آسان بنایا جائے۔ پھر وہ ان کی خود کی مرضی ہوگی، جب وہ بڑے ہوں گے ان کی خود کی مرضی ہوگی، اگر وہ یہ کم زنی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ خود کو جو ہے ماتم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، زنجیر زنی کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ہی عقیدہ ان کو بتائے گا، لیکن وہ پھر خود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پہ رکھتے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں جلد سے جلد ان چیزوں کو روکنا ہوگا اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی تاکہ ہم بہتر معاشرہ بن سکیں اور دنیا میں اسلام کا نام جو ہے وہ روشن کر سکیں۔